میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ سیاہی کی رحمت بھری چادر نے مدینے کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اہل مدینہ نیند کی آغوش میں مزے لے رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی رحمت بھری فضاؤں میں ایک آواز گونجتی ہے کہ دشمن کا لشکر مدینہ منورہ کی سرحد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدیہ طلب کیا ہے۔ ہر ماں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نوجوان بیٹوں کو جنت کا دولہا بنا کر سرکار کے قدموں تک پہنچا دے۔ یہ آواز مدینے کی میٹھی میٹھی فضاؤں میں گونجتی ہوئی ایک بیوہ کی جھوپڑی سے ٹکراتی ہے۔ ایک بیوہ سوئی ہے، ایک مدینے کا منا 5-6 سال کا، وہ بھی ماں کے پہلو میں لیٹا ہے۔ اس ماں کی کان میں جب آواز ٹکرائی، ماں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر مدینے کی فضاؤں میں وہی آواز گونجی کہ صبح صبح ہر ماں اپنے اپنے نوجوان کو جنت کا دولہا بنا کر سجا کر سرکار کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائے۔ اس کے دل میں جو چوٹ دبی تھی وہ ابھر گئی اور اس کا اظہار آنکھوں سے ہونا شروع ہو گیا اور آواز بلند ہونی شروع ہوئی۔ وہ رونے لگی، اسے اپنے شوہر کی یاد آ گئی۔ یہ بیوہ تھی، اس کا شوہر امریکہ پیسے کمانے نہیں گیا تھا، اس کا شوہر لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، اس کا شوہر میدان بدر میں سرکار کے قدموں پر قربان ہوا تھا۔ یہ بیوہ تھی، اس بیوہ پر ہماری کروڑوں بیوائیں قربان۔ یہ رونے لگی، اپنے منہ کو دیکھتی ہے، ہچکیاں بندھنے لگی۔ سرکار نے جوان بیٹے مانگے ہیں، میرا منا تلوار بھی نہیں پکڑ سکتا۔ یہ حسرت اس کو کرید کر کھا رہی ہے کہ کاش یہ میرا منا جوان ہوتا تو میں یہ بھی سرکار کے قدموں پر قربان کر دیتی، لیکن افسوس کہ میرا منا چھوٹا۔ ماں کی ہچکیوں کی آواز اٹھتی جا رہی ہے، وہ منا ہچکیوں کی آواز سن کر جاگ جاتا ہے، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کود کر ماں کی گود میں آ گیا۔ ماں کیا ہوا، کیوں روتی ہے؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ماں بولتی کیوں نہیں؟ ماں سینے سے چمٹا کر اپنے لال سے کہتی ہے، بیٹا تجھے اپنا درد کیسے سمجھاؤں، بیٹا تو سو جا۔ ماں نہیں، تجھے بتانا پڑے گا تجھے کہاں تکلیف ہے۔ بچے نے ضد کی، آخر ماں نے کلیجہ تھام کر اپنی بپتا سنا دی، بیٹا تیرا باپ تو بدر میں قربان ہو گیا آقا کے قدموں پر، آقا نے آج پھر نذرانہ مانگا ہے، اے کاش بیٹا تو جوان ہوتا تو تجھے پیش کر دیتی، لیکن تو منا تھا، تو تلوار بھی نہیں پکڑ سکتا۔ تو اس لیے اپنی بے کسی پر رو رہی ہوں کہ میں سرکار کا مطالبہ پورا کرنے کے قابل نہیں۔ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے۔ بچہ تن کر کھڑا ہو گیا، ماں تو مایوس کیوں ہوتی ہے؟ تو سرکار کی خدمت میں مجھے پیش کر دے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ماں راضی ہو جا، ماں خوش ہو جا، میں چلوں گا، میں آقا کے قدموں پر قربانی دوں گا۔ ماں کیا ہوا، میں اگر تلوار پکڑ کر کسی کافر کو مار نہیں سکتا تو کم از کم آقا کے قدموں پر قربان تو ہو سکتا ہوں۔ تلوار مار نہیں سکتا تو سینے پر تیر تو کھا سکتا ہوں۔ ماں تجھے خوش کر دوں گا، میں، مجھے لے چل۔ ماں کی ڈھارس بن گئی۔ صبح سویرے اپنے بچے کو نہلا دھلا کر اس کے گیسو سوار کر ماں نے اس کو دولہا بنایا، سجایا اس کو، اور سرکار کی بارگاہ کی طرف چلی۔ کافی ہجوم ہے اور لوگ نشہ شہادت سے سرشار اور میدان کارزار میں جانے کے لیے بے قرار نظر آ رہے۔ یہ دور چپکے سے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک افسردہ چہرہ لیے خاتون سر جھکائے کھڑی ہے، بچہ اس کے ساتھ ہے۔ کسی نے فرمایا کہ جاؤ اس خاتون سے پوچھو کہ کیا بات ہے، کیوں آئی؟ کوئی آیا، سرکار تمہارے کیا بات ہے، کیا کام ہے، کیوں آئی؟ کہا کہ مجھے سرکار کی خدمت میں لے چلو، میں سرکار ہی سے عرض کروں گی۔ بہرحال سرکار کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بن باپ کا یتیم ہے، اس کا باپ میدان بدر میں حضور کے قدموں پر قربان ہو چکا ہے، مجھے فخر ہے، یہ میری سعادت ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں۔ آپ نے پھر نذرانہ طلب کیا، میں نادم ہوں، میرے پاس نذرانہ کوئی نہیں، یہ بچہ کٹنے کے لیے ضد کر رہا ہے، آقا اسے اجازت دے دیں، بڑا احسان ہوگا۔ سرکار نے بچے کو دیکھا، شفقت سے دل بھرایا، فرمایا کہ یہ بچہ میدان میں جانے کے قابل ہے۔ اب بچہ بولتا ہے، سرکار مجھے قبول کر لیجئے ورنہ میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سرکار یہ رات کو روتی تھی، میں نے دلاسا دیا ہے کہ میں
اگر تلوار پکڑ کر دشمن کو مار نہیں سکتا تو اپنے سینے پر تیر تو کھا سکتا ہوں، تلوار سے گردن تو کٹا سکتا ہوں سرکار، میں قربان ہو کر اپنی ماں کو راضی تو کر سکتا ہوں، آقا مجھے قبول کر لیجئے۔ سرکار نے دست شفقت بچے کے سر پر پھیرا اور اس کی ماں سے فرمایا کہ محترمہ تیرا ہدیہ قبول کیا جاتا ہے، مگر ابھی اس بچے کو اسلام کی مقدس امانت کے طور پر تم تربیت دو، اس کی تربیت کرو، اور جب یہ جوان ہو جائے اور جب اسلام کو پھر ضرورت پڑے تو اس کو پیش کر۔ شادماں شادماں فرحاں فرحاں، خوشی خوشی، ماں بیٹا اب پھر گھر کی طرف جا، آقا نے قبول کر۔ تو ایک تو وہ مائیں تھی، اور آج بھی آپ ہمارے پاس تو بیچارے بچے آتے، بھائی آپ کیوں نہیں آتے ہو اتنے عرصے سے؟ کیا کریں، ماں نکلنے نہیں دیتی۔ اگر اسکول جانا ہے 5 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے تو بچے کو اجازت، ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اجازت، فیس بھی دیں گے، ٹیوشن بھی پڑھیں، اجتماع کے لیے ہم اجازت مانگتے ہیں تو نہیں دیتی، مارتی ہے۔ اگر ہم ضد کرتے ہیں چلے جاتے ہیں تو روتی ہے، ماں روتی ہے، کیوں جاتا ہے، تو ملا بن جائے، تجھے نہیں جانا۔ خدا کی قسم میرے پاس ایسے بھی کیس آئے کہ لڑکا بتاتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے پکنک پر جانا ہے تو مجھے اجازت مل جاتی ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دعوت اسلامی کا ایک قافلہ 2 دن کے لیے حیدرآباد جا رہا ہے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا، تو ماں روتی ہے، نہیں جانے۔ وہ مائیں دیکھو کس قدر خوش نصیب مائیں تھی جو اپنی اولاد کو اسلام کی راہ میں پیش کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتی تھی، اور آج ہر ماں اور ہر باپ کی یہی آرزو ہے کہ میرا پپو امریکہ جائے، لندن جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ ابھی پپو ذرا بولنا سیکھتا ہے تو اس کو KG کلاسز میں داخل کیا جاتا ہے، نرسری میں داخل کیا جاتا ہے۔ وہ ABCDEFGH جب بولنا شروع کرتا ہے، ماں باپ مطلب تالیاں بجاتے کہ پپو نے انگلش بولنا شروع کر دیا۔ ہے تمہاری سوچ پر، کاش پپو لا الہ الا اللہ کہتا، تم خوش ہو جاتے۔ کاش پپو سرکار کی نعت گنگناتا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو تم راضی ہو جاتے۔ پپو ABCD بولتا تو راضی ہوتے، واہ میرا پپو انگلش بولتا۔ مثال کے طور پر والدین کے حقوق پر گلزار حبیب میں نے بیان کیا، تو ایک لڑکے نے مجھے بتایا، نوجوان ہے بیچارہ، نئی نئی شادی ہوئی، 4-5 مہینے کا، اس کا اتنا سا مدینے کا منا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے بیان سے متاثر ہو کر میں اپنی امی کو راضی کرنے گیا کہ ماں تو مجھے معاف کر دے، تو میری ماں نے کہا کہ ایک شرط پر معاف کروں گی۔ ایمان سے سچا واقعہ کر رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا۔ اچھا، ماں کی عمر کم و بیش 65 سال ہے، بڑھیا ہے بیچاری، لیکن اس ماں کی سوچ، اس ماں نے کہا بیٹا ایک شرط پر تجھے معاف کروں گی، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب تیرا منا بڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ مجھے ٹی وی دیکھنے دو تو منع کو منع مت کرنا، اس شرط پر تجھے معاف کرتی۔ اور وہ بیچارہ کہہ رہا کہ بتا میں ماں کو کیسے راضی کروں؟ لیکن اب واقعی میرے پاس اب کوئی نسخہ ایسا نہیں، کیونکہ اللہ رسول ناراض ہو رہے ہو تو اللہ رسول کو ناراض کر کے ماں کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کہے بیٹا فجر کا ٹائم ہے، سردیاں ہیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، تو اب ماں کا حکم نہیں مانا جائے گا، ماں میں تو مسجد میں جاؤں گا، یہ محلے کی مسجد ہے، میں چلا جاؤں گا، نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ ہاں نماز پڑھ کے بیٹے جلدی آ جا تو پھر جانا۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ